جب وہ بچہ اپنی ان برائیوں میں، ان تمام قسم کی چیزوں میں پختہ ہو جائے گا، پھر آپ اور مولوی صاحب اور قاری صاحب اور سارے لوگ مل کے بھی اس کو درست نہیں کر پائیں گے۔ سیدھی سی مثال ہے، آقا نے بھی اسے سمجھایا ہے۔ جیسے ایک درخت ہے، چھوٹا درخت ہے، آپ اس کو شاخیں اس کی ادھر ادھر ہونے لگی، آپ ایک معمولی سی رسی لیجئے، معمولی سا تار لیجئے اور اس کو باندھ دیجئے، کیا ہو جائے گا وہ؟ ارے بولو، سیدھا ہو جائے گا نا؟ بہت آسانی سے سیدھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر جب اس کی شاخیں موٹی ہو جائے اور وہ درخت تناور ہو جائے اور صاحب خوب بڑا ہو جائے، پھر آپ رسہ اور زنجیر لا کے بھی اگر اس کو سیدھا کرنا چاہیں تو کر لیں گے؟ فرمایا نبی نے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10۔ نبی نے یہ تعلیم دی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو آپ اسے نماز کی تلقین کرو، آپ اسے نماز کا حکم دو 7 سال کی عمر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال سے پہلے آپ کو اتنی تعلیم دینا ہے کہ آپ کا بچہ پوری نماز سیکھ لے۔ جب نماز سیکھ لے گا تبھی تو کہو گے کہ بیٹا نماز پڑھو۔ اور پھر فرمایا 3 سال یہ ٹریننگ کے ہیں، 3 سال اس بچے کو ایڈکٹڈ اور پنکچوئل اور ہیبیچول بنانے کے ہیں۔ اگر آپ نے ان 3 سالوں کو ضائع کر دیا اور اس بچے کی عادت نہیں پڑی، اس بچے کی دل و دماغ میں اور طبیعت میں نماز کی اہمیت نہیں اتری، فرمایا 10 سال کی عمر میں آپ اسے تنبیہ کیجئے، آپ اسے مار لگائیے تاکہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا عادی بنے۔ نماز چھوڑنے کا اگر عادی بن گیا، فرمایا جو آدمی نماز چھوڑ دے، ہم سب جتنے ہیں اسی ایریے کے ہیں، اسی علاقے کے ہیں، آپ دیکھیے مسلمانوں کی تعداد اگر بہت بڑھا کے کہی جائے تو 10% ہوگی جو نماز پڑھتی۔ ارے ہے کہ نہیں ایسا؟ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں زیادہ ہو، کتنے بولا آپ کو؟ وہاں تو 5 ہی کہے، ہم تو بڑھا کے کہے 10% مان لیجیے۔ 90% لوگ اللہ کے اس حکم کو توڑ رہے ہیں جس حکم کے بارے میں فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ 90% لوگ ہماری اپنی کمیونٹی کے دین کو ڈھانے پہ لگے، اور دین کو وہ میرے عزیز و بزرگ دوستوں ڈھا رہے ہیں۔ اب بتاؤ آپ، دین پھلے گا پھولے گا، دین پھیلے گا، دین کی اشاعت ہوگی، دین سرسبز و شاداب ہوگا، یا دین کا پودا مرجھا جائے گا؟ ارے بولیے، 90% لوگ اس کو ڈھانے پہ، دین کو منہدم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تربیت اپنے بچوں کی بچپن سے کی جائے، ان بچوں کے ساتھ بیٹھا جائے، ان بچوں کو وقت دیا جائے، ان بچوں کو صحیح ڈائریکشن پہ دین اور ایمان اور اعمال سکھایا جائے۔ اور جو بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں ان بچوں کی دینی تربیت کے لیے اپنی اپنی مسجد میں مکتب قائم کر کے ایک ماحول دیا جائے ان بچوں کو دین پر چلے۔ ایسا نہ ہونے پائے کہ کوئی صاحب ماسٹر صاحب ہیں، کوئی پروفیسر صاحب ہیں، کوئی بزنس مین ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، انہوں نے کہا حافظ جی تم ہمارے بچے کو گھر آ کے پڑھا دینا، ہم تم کو 2000 دے دیں گے، ہمارے گھر آ کے پڑھا دینا، ہم تم کو 5000 دے دیں گے۔ آپ یہ نہ کیجئے،
آپ وہی 2000 وہی 5000 مسجد میں لے جا کے دیجئے تو آپ کے ان پیسوں کی برکت سے بہت سارے غریب بچے بھی پڑھ جائیں گے اور آپ کا بچہ بھی مسجد میں آنے کا عادی بن جائے گا. مسجد کے اندر آ کر وہ جو دین کے فنڈامنٹلز ہیں، دین کی بنیادیں ہیں، فرشتوں کا ماحول ہے، وہ ساری چیزیں اس بچے کو مسجد میں آ کے ملیں گی تاکہ وہ بچہ اپنے دین پر قائم رہے، وہ بچہ اپنی شریعت پر قائم رہے. اگر وہ بچہ دین سے دور ہوتا ہے، آپ یاد رکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے بہت زبردست الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کل کو وہی بچہ جو بچہ دین سے دور رکھا ہم نے ایجوکیشن کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے، ڈاکٹر بنانے کی وجہ سے، انجینئر بنانے کی وجہ سے، ہم نے اسے دین نہیں سکھایا، ہم نے اسے اسلام نہیں سکھایا، ہم نے اس کو عقیدہ نہیں سکھایا، ہم نے اس کو فنڈامنٹلز نہیں کلیئر کیے اور جو بھی چیزیں ہیں ہم نے اس کے کانسیپٹ دین کے لحاظ سے کلیئر نہیں کیے تو کل کو بچہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے گا. وہ فریاد قرآن میں اللہ نے ہم سب کو سنائی. وہ فریاد اللہ نے سنائی ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن میں وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. وہ بچہ جس کو ہم نے دین سے دور رکھا چند سکوں کی وجہ سے، معمولی سی ڈگری کی وجہ سے، معمولی سے جاب کی وجہ سے، چند پیسوں کی وجہ سے ہم نے اسے دین سے دور رکھا، اللہ کے احکامات سے دور رکھا، نہ نماز سکھائی، نہ نماز کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں سکھائیں. فرمایا وہ بچہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا کہ اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، ہم نے اپنے گارجین کی بات مانی، ہم نے اپنے ایلڈرز کی بات مانی. جو پیٹرن پہ انہوں نے ہمیں ایجوکیشن دی اور تعلیم دلائی، میں اس پیٹرن پہ چلتا رہا یہاں تک کہ میں جا کر گمراہ ہو گیا. اور پھر وہ کہے گا ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ اے اللہ میرے ابا کو، اے اللہ میری اماں کو، اے اللہ میرے گارجین اور ایلڈرز کو آپ دوہرا عذاب دیجئے. انہوں نے مجھے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اس غلط ٹریک پہ ڈالا تھا. یہ بچہ کہے گا 22ویں پارے کے 6 صفحے پہ یہ آیتیں لکھی ہوئی اور پھر وہ اللہ سے کہے گا وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اے اللہ ایسے ماں اور ایسے باپ پر خوب پھٹکار برسائیے اور ان کو اپنی رحمت سے دور رکھیے اس لیے کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، ایسے سسٹم میں نہیں ڈالا کہ میں دین سیکھتا، نماز سیکھتا، فنڈامنٹل سیکھتا، دین کے اخلاق سیکھتا، نبی کی تعلیمات سیکھتا، نبی کا طریقہ سیکھتا، نبی کی سویلائزیشن سیکھتا. مجھے تو ایسے سسٹم میں ڈالا کہ میں ویسٹرن کلچر کو پورے طور پہ اڈاپٹ کر کے انہی کی کمیونٹی سے جا ملا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟